आपको कुछ जूते बनाने का कारोबार आप कर रहे हैं, जूते बनाना किसी ने सिखा दिया, वो भी आपका टीचर है, टीच किया, उसने सिखाया तुम्हें। एजुकेटर जो होता है वो एजुकेट करता है, एजुकेट मतलब आपको इल्म प्रोवाइड करता है। एजुकेटर आपको कहता हूं कि मुअल्लिम इल्म देने वाला, मुअल्लिम इल्म देने वाला। तो क्या जूते बनाने वाला इल्म दे रहा है? नहीं, वो हुनर दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? हुनर देने वाले को उस्ताद कहते हैं, इल्म देने वाले को मुअल्लिम कहते हैं। डिफरेंस कुछ समझ आया? उसको हम जो हुनर देता है उसे हम टीचर कहते हैं, और जो इल्म देता है उसे हम एजुकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेटर। आप कभी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई हो, आ जाए सर अंदर आ जाए, गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई हो, कभी वैकेंसीज का वो ब्रोशर आपने पढ़ा है? पढ़ा है? वहां पता क्या लिखा होता है? वहां लिखा होता है टीचर्स रिक्वायर्ड, नहीं, एजुकेटर्स जॉब लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एजुकेटर्स जॉब। अब चेक कर लें, पीपीसी की वेबसाइट पे जाएं, पीपीएससी सॉरी, तो जो है वो एनटीएस की वेबसाइट पे जाएं, अगर जॉब्स आई हो टीचर्स की, तो वहां पे लिखा होता है एजुकेटर्स जॉब, एजुकेटर्स वैकेंट्स। टीचर्स नहीं लिखा होता, उन्हें यह होता है हमें पढ़ाने वाले बंदे चाहिए, सिखाने वाले नहीं, वेल्डिंग वाले नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेटर बनाए। क्या बनाना है? आप एजुकेटर्स हैं, यू आर नॉट टीचर्स। समझ आ रही इस बात? टीचर इसलिए कहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ा भी रहा होता है, सिखा भी रहा होता है, तो एक आसान वर्ड लोगों ने चला दिया जी टीचर 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 टीचर। टीचर नहीं होता, एजुकेटर्स होता। आप मुअल्लिम हैं, इल्म देने वाले हैं, सोना नहीं है क्लास। ठीक है? आप तो क्लास में बच्चों को भूल जाते हैं, आपको जरा सी ऊँग आई तो मुझे पता चल गया है ना, अब ऐसा ही होता है। सो सुने, अब नेक्स्ट पार्ट है वो बच्चा जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में बैठा हुआ है, जो फ्रंट पे बैठा हुआ है, जो लास्ट पे बैठा हुआ है, वो बच्चा। ये वो बच्चा है जो स्टूडेंट है, तालिबे इल्म है, इल्म की तलब लेकर बैठा है। टीचर की रिस्पेक्ट ज्यादा बच्चे की, और टीचर की रिस्पेक्ट ज्यादा बच्चे की है। इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है? टीचर की रिस्पेक्ट। तो क्लास में बच्चा बैठा होता है, टीचर खड़ा क्यों होता है? भाई जिसकी रिस्पेक्ट है कुर्सी तो उसने बैठना है ना, जिसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है कुर्सी पर तो उसने बैठना है ना। तो टीचर खड़ा हुआ है सारा दिन, बेचारा बच्चा सुकून से चिल माहौल में बैठा हुआ है। कभी किसी ने कहा हो क्लास में कि टीचर पर पंखा लगाएं, बच्चों पर पंखा लगाएं? क्या था? बच्चों ने पढ़ना है जी, लाइट्स तेज कर दें, एक नहीं 2 लाइट्स लगा दें, बच्चों ने पढ़ना है। कभी किसी ने कहा हो टीचर ने पढ़ाना है, तेज कर दें लाइट? क्या है किसी ने? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई भी बच्चा घर से इल्म की राह पर निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह ने ये फरमा दिया कि ए टीचर, उस्ताद, ए मुअल्लिम, तेरी इज्जत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो बच्चा इल्म सीखने आया है ना, इसकी रिस्पेक्ट तुझसे भी ज़्यादा है। अब ये बैठेगा, तू खड़ा होएगा और इसको पढ़ाएगा। समझ नहीं है? ये यहाँ खड़ा रब ने किया हुआ, अल्लाह ने किया हुआ, लेकिन यही बच्चा, यही बंदा खड़ा हुआ, एक बार कह देना स्टैंड अप, तो सारे खड़े हो जाएंगे, सिट डाउन, सारे बैठेंगे। उसकी बात में भी अल्लाह ने इज्जत रखी है। आप किस बच्चे से कह देना मेरे जूते साफ कर दो, जल्दी से करेगा, करता है ना, जल्दी जल्दी मिसी मैं करूं, मिसी मैं, सर मैं जूते साफ करूं, कहता है ना। कभी उससे पेरेंट्स के पूछे कि कभी अपने अब्बे के भी जूते साफ किए हैं उसने, कभी अपनी अम्मी के जूते साफ किए हैं उसने, अपने बड़े भाई के जूते साफ किए हैं उसने? नहीं करते। अम्मी तो पानी का गिलास मांग ले तो 70 दफा मांगना पड़ता है। वो कहती है अम्मी 1 मिनट रुक जा, आखिरी सीन ड्रामे का रह गया वो देख लो। अम्मी पानी के गिलास के लिए उसे 15 दफा कहना पड़ता है, फिर भी बच्ची ये कह रही है कि आखिरी सीन रह गया अम्मी बस 1 मिनट। या वो कहती है अम्मी जान वो गिलास पड़ा हुआ पी लेना। इन ड्रामा नहीं छड़ना, अम्मी छड़ देनी। क्या ऐसा नहीं होता? मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस बच्चे की। ये बच्चा क्या है? ये बच्चा नहीं बैठा हुआ, बच्चा बैठा हुआ है। ये वालिदैन का ख्वाब बैठा हुआ है, ये वालिदैन का मुस्तकबिल बैठा हुआ है, ये वालिदैन का बुढ़ापा बैठा हुआ है, ये वालिदैन की सोच बैठा। ये वो शख्स है जिसके लिए बाप इस वक्त धूप में खड़ा होगा, ये वो शख्स है जिसके लिए माँ लोगों के कपड़े साफ कर रही होगी, ये वो शख्स है जिसके लिए बाप दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा होगा, ये वो शख्स है जिसके लिए बाप पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक ईंटें लेकर जा रहा होगा, ये वो शख्स है जिसके लिए बाप लोगों की गालियां खा रहा होगा, ये वो शख्स है जिसके लिए बाप लोगों की झिड़कियां खा रहा होगा, ये वो शख्स है जिसके लिए बाप घर से बाहर निकला होगा और एक्सीडेंट से अपनी टांग तोड़वा के बैठा होगा, ये वो शख्स है जो बोझ के तले दबा होगा, ये वो शख्स है जिसकी माँ जो है लोगों के घरों में फर्श साफ कर रही होगी,
کہ ہمارے خواب پورے ہو سکیں، ہمارے خواب پورے ہو سکیں، ہمارا آنے والا مستقبل اچھا ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی امیدیں ہیں، امید بیٹھی ہوئی ہے، یہ ماں باپ کی امید بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ کا سہارا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جو امیدیں آپ سے ماں باپ لگائے بیٹھے ہیں پوری کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا جو امیدیں لگا کے پیرنٹس نے بچہ میرے پاس بھیجا ہوا ہے میں اس امید پہ پورا اتر رہا ہوں؟ کیا جو تمنائیں لے کر پیرنٹس اس اپنے لخت جگر کو میرے حوالے کر گئے ہیں، کیا میں وہ تمنائیں پوری کر رہا ہوں؟ قسم خدا کی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بس وہ ایک کام کر رہے ہیں، ڈائری لکھوانی ہے، 2-4 کام لکھوانے ہیں، 2 سوال دینے، اگر آج موڈ نہیں ہے تو یہ کہنا ہے اگین ورک۔ کیا اس کے باپ نے بھی اس دن ایسا کام کیا ہوگا؟ کیا اس کے باپ نے آج مزدوری نہیں کی ہوگی؟ محنت کی ہوگی، اس محنت میں سے پیسہ دیا ہوگا، اس نے ادارے میں فیسز دی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے ٹیچر بھی حرام کھائے گا، پرنسپل کو بھی حرام کھلائے گا، 100% کھلائے گا، کیونکہ ہم نے پیرنٹس کی امیدوں کو اوپر پانی پھیرا ہے، اور پانی بھی عام نہیں، گٹروں کا پانی پھیرا ہے۔ تو پھر ہم کیا اپنے عزت والے بن جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنیں۔ عزت انہیں کی ہوتی ہے جو دوسروں کی امیدوں کو بروئے کار لاتے ہیں، دوسروں کے خواب سجانے والے خود لوگوں کے خوابوں میں سجے ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہ سوچیں اور ہمارے لیے سب کچھ سوچتے ہیں۔ اب کبھی کچھ کر کے تو دیکھیں، بی آنسٹ۔ ٹیچر موجود ہیں، جو ٹیچر، اب یاسر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں بات کرنے لگا، یاسر صاحب موجود نہیں ہیں، ہمارے ایک ٹیچر ہیں، میتھ کے پچھلے 10 11 12 سال سے پڑھا رہے ہیں، اپنا لیکچر ایسے لیتے ہیں جیسے لیکچر لینے کا حق ہوتا ہے۔ دنیا لیکچر لے نہ لے، اس نے لیکچر لینا ہی لینا۔ ساری اکیڈمی کے اندر چھٹی ہو جائے، اس نے کہنا چل اب ادھر آؤ، آج کی کلاس پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا پتہ ہے؟ وہ اس دن کا رزق حلال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دن کی سیلری لینی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج 10 منٹ لیٹ گئے ہیں، کل 15 منٹ جائیں گے، نہیں کسی نے پوچھا تو پھر 5 منٹ لیٹ جائیں گے، چھٹی کی ہے کسی کو بتایا بغیر چھٹی کر لیں گے۔ تو جو وہاں پہ 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر، ان کا مستقبل کا ذمہ دار تجھے کیسے ٹھہرایا گیا؟ کیا جو اس کا مستقبل خراب ہو رہا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو چپ کر کے چھٹی کر کے بیٹھ گئے۔ ادارے والے کیا کر لیں گے جی؟ ایک چھٹی کاٹ لیں گے نا۔ ٹیچرز کی یہ ایک سائیکی ہوتی ہے، ایک چھٹی کاٹ لیں گے نا، کیا ہوگا؟ صرف وہ چھٹی نہیں کٹتی ہے، یہ یاد رکھیں، آپ کی اتنی عزت میں بھی حرف آتا ہے، ریڈیوس ہوتی ہے عزت۔ ہم ایک دن چھٹی کریں گے، 2 دن 3 دن 4 دن، بیڑا غرق کر دیں گے بچے کے مستقبل کا۔ لیٹ آنے والا بندہ بیڑا غرق کرے گا اس بچے کے مستقبل کا، کلاس کے اندر نہ پڑھانے والا بیڑا غرق کرے گا اس بچے کا۔ اس بچے سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں اسکول کو، اس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں پیرنٹس کو، اس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں ایک پورے خاندان کو، فیملی کو، پوری فیملی کا سہارا بننا ہے اس نے۔ اس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں استاد کو، اس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں ادارے کو، اس سے امیدیں جڑی، ہر چیز کو امیدیں کس سے جڑی ہیں؟ اس سے، ایک بچے سے، جس بچے کو ہم پڑھا کے نہیں بھیجتے۔ یہ نہ سمجھیں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر اس ٹیچر کی بات کر رہا ہوں جس کی کلاس میں بچہ آتا تو ہے لیکن وہ کام نہیں کر کے جاتا، آتا تو ہے لیکن ورک نہیں صحیح سے، پوری ایمانداری سے ورک نہیں کر کے جاتا۔ فرض کیا ایک ٹیچر نے کام دیا، پیج نمبر 5 کی ریڈنگ کروا دی ایک بک کی، پیج نمبر 6 کا کام دے دیا دوسری بک کا، 2 سوال دے دیے تیسری بک کے، 5 سوال دے دیے اس کی بک کے، 2 سوال اس بک کے دے دیے۔ اتنا کام نا آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے، اتنا کام آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ گھنٹہ دے دیتا ہوں، جس کلاس کو مرضی کہہ دے میں 8 کی 8 ڈائریز بھی لکھواؤں گا، وہ سارے 8 کے 8 کام بھی کروا دوں گا، 1 گھنٹہ ٹائم دے دیں۔ کلاس کے اندر بچہ کتنے بجے آتا ہے؟ 7:15 اسکول لگا ہے، اگر 8 بج گئے سمجھے، 9 10 11 12 1 5 گھنٹے کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ، کام ہے 1 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کیا کیا میں نے؟ وہ برباد کیے ہیں میں نے اس بچے کا۔ اگر میں نے 10 منٹ کی کلاس صحیح ٹائم پہ میں کلاس میں گیا ہوں، 10 منٹ پڑھایا ہے، 20 منٹ بچے ہیں نا، جو یہ 10 منٹ والا کام 20 منٹ میں یاد کروا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کرایا، کوئی بات نہیں، ریوائز کر لو۔ ہم نے کیا کہا؟ ریوائز کر لو۔ ہر بچے کے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہوتے، ہر بچہ ٹیوشن نہیں پڑھتا، آپ کے بچے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹیوشن ختم ہو جانے چاہیے، اکیڈمیز ختم ہو جانی چاہیے، بچے کو اسکول کالج یا یونیورسٹی کے اندر جو پڑھا دیا گیا ہے وہی ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسکول کا ٹیچر، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں، سب سے پہلے دنیا سے پہلے اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہوں کہ بد نصیب وہ ٹیچر ہے جو اپنا پڑھایا ہوا سبق ہی بچے کو یاد نہیں کروا پایا، اور گندا ترین وہ انسان ہے جو اپنے کام کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرائے گا۔ میں نے پڑھایا بچے کو نہیں یاد ہوا، پیرنٹس کو میں کہتا ہوں تو ٹیوشن تو نہیں یاد کر کے آیا، یہ ٹیوشن سے یاد نہیں کر کے آیا، تم نے پڑھایا تمہاری ذمہ داری، تم نے پڑھایا تمہاری پرابلم، تم نے یاد کرانا ہے۔ بس پڑھا گیا ہے، آپ نے پڑھا دیا ہے، ذمہ داری مک گئی ہے، نہیں کبھی ختم ہوتی بھائی۔ جو آپ نے ایک لفظ پڑھایا ہے نا، وہ ایک لفظ نہ یاد ہونا۔ اب دیکھیں
365 दिन होते हैं, कितने एक साल में, 360 भी होते हैं उसी साल में। हम समझते हैं मैंने सिर्फ 100 दिन बच्चे को पढ़ाया, कितने दिन 100 दिन, 100 डेज, 265 दिन मैंने माइनस कर दिए, मैंने सिर्फ 100 डे पढ़ाया और एक दिन में एक किताब के 2 सवाल याद कराए हैं, कितने 200। अब किताबों के सवाल गिन लें, कितने सवाल बनेंगे 100 दिन में, कितने सवाल में 200 जी, 200 बन गए। किसी किताब के अंदर 200 से ज्यादा सवाल हैं। अच्छा, आप अपने आप से पूछे, कभी कभी टीचर 8-8 सवाल भी दे रही होती है, 10-10 सवाल भी दे रहे होते हैं, 5-5 भी दे रहे होते हैं। मैं 5 की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 सवालों की बात कर रहा हूं और सिर्फ 100 दिन की बात कर रहा हूं, सिर्फ 100 दिन की, 100 डेज, 200 सवाल याद होता है। किसी किताब का 200 सवाल होता ही नहीं। गिन लें जाके, बच्चे के 200 सवाल कापी पे लिखवाएंगे, 3 कापियां खत्म हो जानी है। तो सेशन में तो एक भी कापी खत्म नहीं होती, जिस पर आपने एफबी भी करवाई होती है, आपने टिक क्रॉस करवाए होते हैं, आपने बाकी चीजें भी करवाई होती हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये जो मजहबी फरीजा है सारे इंजाम दे रहा हूँ, ईमानदारी से दे रहा हूँ? मुझ समेत हम नहीं ये काम कर। अपने आप को पहले रखता हूँ, कहीं को गुस्सा ही ना कर दे। कई लोग वीडियो के नीचे भी अजीब से कमेंट कर रहे होते हैं, बड़े अजीब किस्म के, भैन तुसी आप अमल पैरा होते हो। तो मैं इसीलिए पहले कह रहा हूँ कि मैं खुद पहले ही नहीं होता भाई, कोशिश करता हूँ जितना हो सके बी ऑनेस्ट। अभी मेरी क्लास थी, मैंने उनको जो पढ़ाया है और बच्चे की जुबान पर ये वर्ड जरूर मैंने सुना है। बच्चा एक पीछे बैठ के ना 2 बच्चियां कह रही थी, कहती ऐसा तो हमें कोई भी नहीं पढ़ाता। मैंने काफी दिनों बाद पढ़ाया ना, तो कह रहे जी और भी टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो मैंने मैथ पढ़ाया ना, तो कहते हैं कि ये आज बड़ी मजेदार समझ आ रही, जिस दिन सर करवा रहे हैं ना, जिस दिन से मैथ सही समझ आ रहा है। और मैं हालांकि मैथ का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैथ आता नहीं, आता है, लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ, सेपरेट इशू है। अब वो कह रहे हैं कि सर ने जैसे पढ़ाया, अब बच्चे को डांट कर भी पढ़ाया जा सकता है, मार कर भी पढ़ाया जा सकता है, प्यार से भी पढ़ाया जा सकता है। और कसम खुदा कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको आप जिबा भी कर देंगे ना, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, प्यार से कहेंगे तो वो जिबा हो जाएंगे, कहेंगे हमें जिबा कर लो चाहे, लेकिन प्यार से कर लो। क्या फायदा उस मार का? बात वहीं पे आ जाती है टीचर, ओए रुक जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये कर लो, मैं मुंह तोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, पंखे से लटका दूंगी, शीशे में मार दूंगी, इधर से मारूंगी, दीवार से उधर गुजर जाओगे। यानी कि क्या सीन है? आप क्या है, कुछ क्या चीज है? आप टीचर हैं कि आप कोई परेशानी का आलम हो जाता है ना? क्या ये टीचर नहीं कहते हैं? टीचर कहते हैं मैं थप्पड़ मारूंगी 2 साल की याददाश्त तो गुम हो जाएगी। कमाल है भाई, क्या बात है, वेल डन। मुझे जानते नहीं हो तुम? साथ वाले उन बच्चों से पूछो मैं क्या करती हूँ, वो बेचारा पहले परेशान हो जाता, पता नहीं है की करती है मैं। अबे तुम पढ़ाते हो और तुम क्या करते हो? अगर वही टीचर बड़े, मेरे पास एक टीचर होती थी, ओए, लेडी टीचर की आवाज वो कहता मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक बच्चे से। अच्छा, पढ़ता नहीं है, ऐसा होना चाहिए टीचर को कि टीचर कहे कि अगर तुमने पढ़ा नहीं ना तो मैंने अपना लेक्चर चेंज करवा के ना किसी और टीचर को दे देना, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही उसे, आइंदा से मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते ना तो ना पढ़ो। इतना लगाओ टीचर के साथ बच्चे का जरूर होना चाहिए कि बच्चे रोना शुरू हो जाएं, लिपट जाएं मिस के साथ, मिस जी आज माफी दे दें, आइंदा से हम सही पढ़ेंगे। तो अपना किरदार ऐसा बनाओ ना, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों के ना ग्रुप के अंदर, स्टाफ के ग्रुप के अंदर एक पोस्ट भेजी है, तो पढ़नी है आपको। जिन चीजों से मना किया जाता है ना वो टीचर मना हो जाए, ये रूल कभी नहीं भूलना। इस रूल को कौन कौन जानता है? ये क्या है? ये कैमरे में नजर आ रही है ये जगह, मैं लिखूंगा तो समझ आएगा सबको जी। FNF, इसको रूल पता है? इधर लिखता हूँ FNF, क्या मतलब है? जिस दिन हर टीचर ने इसके ऊपर अमल पैरा होना शुरू हो गया ना, कानून चेंज हो जाएंगे, अदारे चेंज हो जाएंगे, रूल्स चेंज हो जाएंगे, कवानीन, हर चीज, डिसिप्लिन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम इस चीज से बाहर नहीं आते। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंडली नॉट फ्रैंकली। फ्रेंडली माहौल में पढ़ाना है, फ्रैंकली माहौल में नहीं पढ़ाना। स्टूडेंट आपका दोस्त नहीं है, स्टूडेंट आपकी बेटी, बेटा, बहन, भाई नहीं है। शी इज और ही इज योर स्टूडेंट, वो आपका शागिर्द है। उसको शागिर्द बनाएं, उसको शागिर्द बना के दिखाएं कि शागिर्द ऐसे होते हैं, मिसाली शागिर्द बनाएं। जब आप उसका भाई बन जाएंगे, जब आप उसका फ्रेंड बन जाएंगे, ये याद रख लें, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? टीचर स्टूडेंट से दोस्ती करेगा तो पढ़ाएगा क्या?
یہ ممکن ہی نہیں ہے جب ہم کسی بچے کو لائک کرنا شروع کر دیں اور وہ پڑھ جائے، تباہی ہوتی ہے۔ فرض کیا یہ ایک بچے نے مجھے گھڑی گفٹ کی، میں کہوں جی یہ گھڑی تو 30-40 ہزار روپے کی اس نے مجھے گفٹ کر دی ہے، میں کہوں تھینک یو، اس کو بھی دکھاؤں مجھے گھڑی ملی ہے، اس کو دکھاؤں گھڑی ملی ہے، اس کو دکھاؤں، اس کو دکھاؤں، ویری گڈ مجھے گھڑی ملی ہے۔ اس نے دیکھ کے کہنا ہے اسی بچے کو، مجھے تو کچھ نہیں دیا، اس میں اس کو دے دیا ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے، میں نظر نہیں آتی، میں تمہاری ٹیچر نہیں ہوں۔ پھر یہ ٹیچر اپنی کلاس میں جا کر کہے گی دیکھا آپ نے وہ فلاں مس کو ان کے اسٹوڈنٹ نے گھڑی دی ہے۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہر بچہ اچھا میں بھی اور کچھ کرا، میں بھی اپنے ٹیچر کو گھڑی دوں، وہ اپنے ٹیچر کے لیے گھڑی ڈھونڈیں گے۔ اب وہ کہہ کیوں رہی تھی؟ اسی لیے تو وہ کہہ رہی تھی فلاں ٹیچر نے فلاں بچے نے فلاں ٹیچر کو گفٹ دیا ہے، وہ بھی گفٹ ڈھونڈنے لگ جائیں گے۔ کیا آپ گفٹ لینے آئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ گفٹ دینے آئے ہوئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ایک بچہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، میں اسٹوڈنٹ، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کے جوتے تک صاف کرتا ہوں، کھانا میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، ہر کام۔ کھانے سے یاد آیا کہ کھانا بھی بچے سے نہیں منگوانا، یہ بھی اس میں نے لکھے ہوئے رولز، چیک کریں وہ چیک کیجیے گا۔ سنیں آپ کو کولڈ ڈرنک پلائیں گے، اچھا سنیں جی، اب جو ریزنز ہیں نا وہ آپ کا اور اس کا تعلق کس چیز کا ہے؟ اسٹوڈنٹ اور آپ کا تعلق کس چیز کا ہے؟ پڑھائی کا۔ اس کا تعلق ہے ایک بچہ میرا بڑا اچھا بچہ ہے، وہ میرے آگے گزرنے سے پہلے اپنا قدم نہیں اٹھاتا، آنکھیں کبھی اونچی کر کے بات نہیں کرتا، اتنا کمال کا ڈسپلن ہے اس کے اندر کہ استاد کے سامنے بولتا ہی نہیں ہے، تھپڑ بھی مارو تو نہیں بولتا، ہر کام کرتا ہے۔ کیا وہ میری عزت نہیں کرتا؟ عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ عزت نہیں کرتا بھائی، اتنی عزت وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا اپنے استاد کی عزت کے سامنے، عزت کرتا ہے نا۔ لیکن جب رزلٹ آتا تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ کیا وہ میری عزت کرتا ہے؟ میری عزت کرتا ہے وہ نہیں۔ میرے ساتھ جو اس کا لنک تھا وہ کیا تھا؟ پڑھائی کا۔ میرے ساتھ جوتے صفائی کا لنک نہیں تھا، اتنی عبادت گزاری کا لنک نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑا رہے، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، سر آپ کے لیے کرسی لا دوں، سر آپ کے لیے کھانا لا دوں، سر آپ کے لیے بوتل لا دوں، سر آپ کے لیے چائے لا دوں۔ ہر کام تو وہ کر رہا تھا، جو اس کا کرنے والا کام تھا وہ کر نہیں رہا تھا۔ اصل عزت تو یہاں بڑھنی تھی نا، کہ وہ پڑھتا، اچھے رزلٹس آتے، پیرنٹس کی نظر میں میری عزت بڑھ جاتی۔ آج پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ماسٹر نے کو فلانی چیز کھا ہی رہا تھا بس اور کچھ نہیں کروا رہا۔ تعلق کیا تھا؟ پڑھائی، جو میں نے اس کو نہیں دی، تو کیا میں وہ تو میری عزت کرتا رہا، دوسرے والی اوریجنل والا کام تو اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ کون سی عزت تھی؟ کیونکہ اس نے اس کام پہ لگانے والا میں تھا، اس کو اس کام پہ لگانے والا میں تھا۔ چلو میرے لیے پانی بھی لا رہا ہے، چائے بھی لا رہا ہے، باقی چیزیں بھی لا رہا ہے، مجھے تو مل رہا ہے نا کھانے کو، کوئی ٹینشن نہیں۔ کبھی کبھار آ کے شورما بھی کھلا رہا ہے، کبھی برگر کھلا رہا ہے، پیزا بھی کھلا دیتا ہے، اچھا تو لگے گا۔ لیکن کیا میں نے اپنا فرض کتنا ادا کیا ہے؟ میں نے صرف پیزا ہی کھائے ہیں کہ اس کو کچھ کرا کر کے بھی دیا؟ سب سے پہلی بات ہے آپ بچے سے ایک ٹافی لے کر نہ کھائیں، ایک ٹافی آپ کو دیتا وہ بھی نہ کھائیں، اس ٹافی کا آپ کو قرض دینا پڑے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ جب آپ ٹافی لے کے کھا لی بچے سے، اب اگلا سبق اس نے سنایا، آپ نے اس کی بے عزتی کر دی، یہ یاد رکھیں، وہ منہ پہ نہیں کہے گا لیکن کہے گا ضرور کہ مس نے تو ذرا بھی میری عزت نہیں رکھی، اللہ کو میں اس کے لیے ٹافی بھی لے کر گیا تھا، میں ڈانٹا بھی ہے۔ یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ آ چکا ہے کہ جب میں ٹافی دوں گا تو مس مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، مس کو میں کچھ چاکلیٹ لا کر دے دوں گا یا ایسی کوئی چیز لا کر دے دوں گا تو مس مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسی مس نے اس بچے کا مستقبل خراب کیا کہ نہ کیا؟ اس بچے کے ماں باپ کے خواب توڑے کہ نہ توڑے؟ اس بچے کے گھر کو برباد کیا کہ نہ کیا؟ کیا نا؟ ذمہ دار کون ہے؟ وہ ٹیچر ہے، ٹیچر، دیٹس آل۔ سو پلیز ایسا کام کبھی نہیں کرنا۔ نیکسٹ جو تھنگ ہے، سمجھ آ گئی اس چیزوں کی؟ بچہ کیا تھا پتہ لگ گیا نا؟ نیکسٹ، کیا آپ لوگ گھر سے پڑھانے آتے ہیں مزدوری کرنے؟ رزق حلال کمانے نکلے ہیں، رزق حلال کمائیں، اللہ بڑی عزتیں دیتا ہے اور اس میں وسعتیں بھی دیتا ہے۔ کسی ٹیچر کا نا اگر رزلٹس بہترین ہو، کمال پڑھا رہی ہو، کلاس کا ڈسپلن کمال کا ہو، لیول کا ہو، قسم خدا کی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس ٹیچر کی نا کو 2000 سیلری بڑھا دوں، اس کی 2000 سیلری بڑھاؤں، اس کی 3000 سیلری بڑھا دوں، اس کی 4000 بھی ڈبل ٹرپل بھی کر دیتا ہوتا ہوں میں بعض بار۔ میرے سے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے اس دفعہ بھی کس ٹیچرز کی سیلری بڑھائی ہے، زیادہ بڑھائی ہے لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ورک ایسا کر رہی تھی، ورک اچھا کر رہی تھی۔ قصور میں مس کی سیلری میں نے اچھی بڑھائی ہے، ڈبل کی ہے ان کی سیلری، سمجھے۔ مس زویا کی سیلری ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک کی ہے، ایسا ہی ہے نا مس جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں کی ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ محنت زیادہ کر رہے ہیں، وہ محنت زیادہ کر رہے ہیں۔ ادارے کو یہ نہیں ہے کہ ادارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا بچہ محنت کر رہا ہے اور کون سا ٹیچر محنت نہیں کر رہا، ادارے کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ آپ اکیلے کلاس میں بیٹھ کر محنت کر رہے ہیں نا، ادارے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور بچوں کے اندر منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں۔ نیکسٹ چیز،
اب آپ کا جو مین ٹاپک تھا کہ آپ نے بچے کو لے کر کیسے چلنا ہے. بچہ کلاس میں آیا, سب سے پہلے آپ نے پوری کلاس کا ڈسپلن چیک کرنا ہے. یہ بچے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, سٹینڈ اپ ہوئے ہیں, ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کا ڈسپلن, ٹھیک ہے رکھ دیں, ان کا ڈسپلن چیک کرنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ کلاس میں آ گیا, ڈسپلن سے مراد یہ ہے کیا کرسیاں صحیح لائن میں پڑی ہوئی ہیں, تمام بچوں کے بوٹ پالش ہیں, بال بنے ہوئے ہیں, یونیفارم کمپلیٹ ہے, ٹائی لگی ہوئی ہے, بیج لگا ہوا ہے, اوکے, سیشز لگی ہوئی ہیں, سٹینڈ اپ, کھڑے تو پہلے ہی سوری, سب کو بٹھانا ہے. اس ایک کے علاوہ سب کو بٹھا دیں. اس کو خود شرمندگی ہوگی کہ میں کیا کر کے آیا. اسی وقت اس کے پیرنٹس کو کال ملائیں, اس کا نام لکھیں, آفس میں بھیج دیں, اس کے پیرنٹس کو کال کریں, بچہ وداؤٹ یونیفارم آتا ہے, کل سے ہم اسکول میں اس کو بٹھائیں گے نہیں. واضح بات ہے, قانون ہوتے ہیں. اس کو کہیں کہ وداؤٹ یونیفارم ہے, ہم نہیں بٹھائیں گے کلاس میں, عجیب عجوبہ بنا ہوا ہے کلاس, اس کو ختم کریں گے. اور پیرنٹس لڑنے آ جائیں کہ یونیفارم نہیں پہنائیں گے, ایسا ہی کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھے پیرنٹس ایسا نہیں کرتے, وہ یونیفارم پہنا دیں گے. اس کو پتا ہو, ان کے پیرنٹس کو پتا ہو بچہ آج جوتے پالش نہیں نہ کر کے گیا تو کال آ گئی ہے بھائی, ابا گھر جا کر پوچھے گا ضرور تو کی کرتی رہنی ہے, بچے دیا جوتیاں نہیں پالش کی تھیں. لیکن ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جوتیاں خود پالش نہ کریں, بچے کو سکھائیں کہ خود کرے. اتنا بڑا بیٹا ہوتا ہے, ماں اس کو کپڑے پہنا رہی ہوتی ہے. ہاں میں نے خود دیکھا ہے. اس کو سکھائیں کہ بیٹا ایسے کپڑے پہنتے ہیں, ایسے جوتے پالش کرتے ہیں, ایسے بال بناتے ہیں. ان کو بھی سکھائیں, ان کے کام خود نہ کرنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز کی کلاس کے اندر انٹری ہو گئی, سارے بچے بیٹھ گئے ہیں جی. اب ٹیچرز کے منہ پر 12 نہیں بجے ہونے چاہیے. کیا کہنا, 12 نہیں بجے. ٹیچر کا چہرہ حشاش بشاش کھلا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر سویرے مجھے ہنسی آ گئی ہے, ایسے میں نے دیکھے ہیں ٹیچر اپنے ادارے میں دیکھا. تم لوگوں کو تو گھر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا, تمہیں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تمہاری ماں بھی ایسی تو تمہارا باپ بھی ایسا ہوگا, کوئی ماں نہیں سکھاتی ہوگی, ابے نے کیا سکھا کے بھیجا ہے, امی تیری کو نظر نہیں آتا تھا, تمہیں یہ بنا کے بھیج دیا. کمال ہو گیا, کیسی زبان بول رہے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں, صبح کا موڈ بچوں کا بھی خراب کیا ہوا, اپنا تو گھر سے لڑ کے آیا, گھر میں آ بچوں کا بھی خراب کر دیا. ٹھیک ہے, اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں, بہن جی صحیح رہنا, معاملہ خراب ہے جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آیا ٹیچر, السلام علیکم اسٹوڈینٹس, بڑے خوبصورت طریقے سے. وہ بھی آگے سے وہی کہیں گے, وعلیکم السلام مس, السلام علیکم, جواب ہی نہیں دیں گے, وعلیکم السلام. اس کا مطلب کیا ہے, سلام بھی کیا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا, زیرو. اگر آپ ٹیچر ہیں, کلاس میں گئے السلام علیکم اسٹوڈینٹس, تو پوری کلاس بولے گی, کوئی بچہ چپ نہیں ہوگا, سارے کہیں گے وعلیکم السلام مس. بلکہ وہ آگے یہ بھی کہیں گے کیسی